السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج منگل کو ٹوکیو میں منعقدہ کووڈ سمٹ میں شرکت کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جاپان کے وزیر اعظم کو بہترین میزبانی پر مبارکباد پیش کی۔ کورونا وبا کے دوران ہندوستان میں صحت کے انتظامات اور دنیا کے ساتھ تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے کہا کہ ٹوکیو میں دوستوں کے درمیان ہونا اعزاز کی بات ہے۔ کووڈ کی صلاحیت بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہے۔ بہت کم وقت میں کووڈ نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی ہے۔ مودی نے کہا کووڈ انڈو پیسیفک خطے میں اچھا کام کر رہا ہے۔ مہنگائی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں مہنگائی کا بڑھنا تشویش میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہاں ایک عام آدمی کی ماہانہ آمدنی 12,500 روپے کے لگ بھگ ہے۔ حکومت خود مانتی ہے کہ ملک میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہیں۔ کورونا نے پہلے ہی غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اس کے بعد اب مہنگائی نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ حال ہی میں حکومت کی جانب سے مہنگائی کی شرح کے حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 8% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ حکومت کے مطابق اپریل میں کنزیومر پرائس انڈیکس پر مبنی خوردہ افراط زر 8% رہا۔ مہنگائی کی یہ شرح 8 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس سے قبل مئی 2014 میں افراط زر کی شرح 8.33% تھی۔ افراط زر سے مراد وقت کے ساتھ کسی چیز یا سروس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اسے مہینے یا سال کے حساب سے ناپتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 سال پہلے کوئی چیز 100 روپے میں مل رہی تھی، لیکن اب 105 روپے میں مل رہی ہے۔ افراط زر کی شرح فی الحال 2012 کی بنیادی قیمت سے شمار کی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو 2012 میں 100 روپے میں خرید سکتے تھے، آج وہی چیز خریدنے کے لیے آپ کو کتنا خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ 2012 میں اگر آپ 100 روپے میں ایک چیز خریدتے تھے تو آج آپ کو وہی چیز خریدنے کے لیے 170 روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے سالانہ افراط زر کی شرح 8% ہو گئی ہے۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں پیر کی دیر رات تیز گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ رات دیر گئے تک بارش کے باعث کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئی، جبکہ کئی ایئر لائنز کو اپ ڈیٹ جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کئی پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ اتر پردیش کے علی گڑھ میں دلت برادری کے 6 ڈزن سے زائد لوگوں نے اپنے گھروں پر باہر یہ مکان بکاؤ ہے جیسے بینر اور پوسٹرز لگائے ہیں۔ انہوں نے بلڈر کی ہراسانی سے تنگ آ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ بلڈر کالونی میں بنائے گئے پارک میں دلتوں کے پروگرام نہیں ہونے دیتے، اس لیے وہ اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ معاملہ مہوا کھیڑا تھانہ علاقے کی پوش کالونی ساگوان شہر کا ہے۔ پچھلے سال ایک الگ معاملے میں شاملی میں گھر بکاؤ کے پوسٹرز بھی لگائے گئے تھے اور اس نے ریاست میں کافی ہلچل مچا دی تھی۔ در حقیقت مہوا کھیڑا تھانہ علاقے کی پوش کالونی ساگوان شہر میں 6 ڈزن سے زائد دلتوں نے اپنے گھر کے باہر یہ مکان بکاؤ ہے کہ بینر اور پوسٹرز لگائے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بینر پر لکھا ہے کہ ہم ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شری رنگا پٹنا کی جامع مسجد کے تنازع کے بعد کرناٹک کے فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقہ دکشن کنٹرا کی ملالی مسجد پر ایک اور فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے اس مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ملالی میں واقع مسجد عبداللہ المدنی کی تزئینوں کے دوران مندر کا ڈھانچہ پایا گیا، جس سے تنازع پیدا ہو گیا۔ عدالت کی جانب سے کام روک دینے کی ہدایت کے بعد حالیہ ماضی میں ہندو کارکنوں نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، جس سے لگا کہ اس کا تصفیہ ہو چکا ہے، مگر اب وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے پنڈتوں کے سامنے روایتی طریقے سے سچائی معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سال ہی کرناٹک میں لوگ سابق نسلوں کی تاریخ معلوم کرنے پنڈتوں سے رجوع ہوتے ہیں۔ گیان واپی مسجد تنازع کے درمیان ایم این ایس نے دعویٰ کیا ہے کہ پونے شہر میں 2 درگاہیں پونیشور مندر کی اراضی پر تعمیر کی گئی ہے۔ ایم این ایس کے جنرل سیکریٹری اجے شنڈے نے کہا کہ پونیشور مکتی مہم مندر کی اراضی کو آزاد کرنے لوگوں سے مندر کی بحالی میں راج ٹھاکرے کی پارٹی کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ گیان واپی مسجد کے حالیہ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے شنڈے نے کہا کہ راج ٹھاکرے کے ہندوتوا موقف کے بعد حکومت بیدار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیان واپی کی طرح ہم پونے کی پونیشور مندر کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ سابق چیف منسٹر مدھیہ پردیش اما بھارتی نے آئی این ایس کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ کاشی اور متھرا کے لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، چونکہ مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرفین کی مساوی شراکت داری ہو۔ یہ مقامات ایودھیا، متھرا اور کاشی کروڑوں ہندوؤں کے عقیدے کے ویسے ہی مرکزی مقامات ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ مدینہ اور عیسائیوں کے لیے ویٹیکن سٹی ہے۔ اما بھارتی ان بی جے پی قائدین میں سے ایک ہے جنہوں نے 1990 میں ایودھیا میں رام جنم بھومی تحریک کی قیادت کی تھی اور یہ ادعا کرنے میں 2 کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ
ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تھا۔ انہوں نے وارانسی کی گیان واپی مسجد پر جاری تنازع اور مدھیہ پردیش میں پھوٹ پڑے ایسے ہی دیگر موضوعات پر بات چیت کی۔ اما بھارتی نے کہا کہ 1990 میں ایودھیا کے رام جنم بھومی کی طرح وہ کاشی کی گیان واپی مسجد کے ساتھ بھی ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 1991 میں پارلیمنٹ میں تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ کاشی اور متھرا کو حل کیے بغیر چھوڑا نہ جائے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے۔ خوش قسمتی سے میں گیان واپی مسئلے سے بھی جڑی ہوئی ہوں۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ ملک کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے، اس کے دستور کو کچلا جا رہا ہے اور بی جے پی وزیر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سابق چیف منسٹر جموں کشمیر نے الزام لگایا کہ بی جے پی مسلمانوں کو مشتعل کرنے اور اکسانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کی نسل کشی کے موقع پیدا ہو سکے۔ محبوبہ مفتی نے چیف منسٹر آسام ہیمانتا بسوا سرما کے اس بیان کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ مدرسوں کو ختم ہونا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی شاخوں میں وہ تیر تلوار سے لڑائی کی تربیت دیتے رہے ہیں۔ ایک طرح کی مسابقت جاری ہے کہ آیا ہندوستان کو گجرات ماڈل میں تبدیل کیا جائے یا اتر پردیش ماڈل میں۔ چیف منسٹر آسام ان سے ایک قدم آگے جانا چاہتے ہیں۔ قطب مینار احاطے میں واقع مغل مسجد کے امام نے محکمہ آثار قدیمہ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے 13 میں سے نمازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان کے مطابق برسوں سے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس سے قبل نماز پر کبھی پابندی نہیں عائد کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 10 سپٹمبر 1972 سے میں دہلی وقف بورڈ کی طرف سے نماز پڑھا رہا ہوں۔ 46 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہاں حالات ٹھیک تھے، کبھی کوئی وقت وہ پریشانی نہیں تھی، مگر اچانک 13 مئی 2022 بروز جمعہ سے یہاں نئی پریشانی ہو گئی ہے۔ مسجد قطب مینار میں محکمہ آثار قدیمہ نے نماز پڑھنے اور پڑھانے سے ہمیں روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے نماز یہاں نہیں ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں مسجد میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے اسٹیشن ماسٹروں کی تنظیم آل انڈیا اسٹیشن ماسٹرز ایسوسی ایشن نے مطالبات پورے نہ ہونے پر 31 مئی کو قومی سطح پر ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں ٹرین خدمات کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس اعلان کے سبب تقریباً 35,000 اسٹیشن ماسٹر ہڑتال میں شرکت کریں گے۔ AISMA کے جنرل سیکریٹری پی سنیل کمار کے مطابق اکتوبر 2020 سے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے ہیں اور اسی لیے ہمیں ہڑتال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی سرپرستی میں نائب صدر اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے تعلیم کے شعبے میں بنیادی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق شیخ محمد بن راشد نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بنیادی تبدیلیوں کا آغاز کرتے ہوئے احمد بالغ الفلاسی کو وزارت کا قلمدان سونپتے ہیں۔ صدر مملکت اور کابینہ نے انہیں ہدایت دی کہ تعلیم کے شعبے کا اثر جائزہ لے کر مناسب تبدیلیوں کی تیاری کریں۔ شیخ محمد بن راشد نے کہا کہ اسی طرح سارا الامری کو وزیر مملکت برائے تعلیم و ٹیکنالوجی مقرر کیا جاتا ہے اور انہیں بھی شعبے کا اثر جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ افغانستان میں تحریک طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے زور دے کر کہا کہ حجاب اور برقع ان کے ملک کی ثقافت کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے براڈ کاسٹروں پر برقع نافذ کیا، لیکن ہم خواتین ٹی وی پیشکاروں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا منہ اور ناک ڈھانپیں۔ اس کے لیے محض ماسک کافی ہے، مگر پردہ اسلامی شریعت میں لازمی ہے۔ معروف ترین افغان ٹی وی چینل پر تمام خواتین اناؤنسر نقاب پہنے نمودار ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی آنکھیں اور ماتھے کو ظاہر کیا۔ ان میں طلوع نیوز، شمشاد ٹی وی، وان ٹی وی اور اریانہ چینل شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے العربیہ کو دیے ایک انٹرویو میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیاں ان کے لیے کھلی ہیں اور حکومت سیکورٹی نافذ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ طالبات کو اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر انڈسٹریز و آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا کہ لائف سائنس کے شعبے میں حیدرآباد شہر ایک مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جاری ڈاووس ورلڈ اکنامک فورم کی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں لائف سائنس کے شعبے کی ترقی پر مباحثہ میں حصہ لیا۔ اس مباحث میں KT راما راؤ کے ساتھ ڈاکٹر ریڈیز کے نمائندے GV پرساد ریڈی اور PwC سے تعلق رکھنے والے محمد اتھر نے بھی حصہ لیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے KT راما راؤ نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے بعد دنیا بھر میں لائف سائنس اور میڈیکل کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ حکومت میڈیکل کے شعبے کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان پائے جا رہی مسابقت کے اس دور میں انقلابی اصلاحات لانے کی شدید ضرورت ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 मई को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं यौम तासीस में शिरकत करेंगे। वो हैदराबाद और मोहाली दोनों के 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लासेस की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 26 मई को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सालाना जलसे में शिरकत के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और दीगर ओहदेदारों ने ISB का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के पहले दिन तेलंगाना में तकरीबन 600 करोड़ रुपए सरमायाकारी के हुसूल में कामयाबी हासिल कर ली और लोलो ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। जराये ने बताया कि दूसरी कंपनियों ने भी हैदराबाद में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। स्विट्जरलैंड के डावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने लोलो ग्रुप के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर MA यूसुफ अली से मुलाकात की, जिसके बाद कंपनी ने तेलंगाना में सरमायाकारी का ऐलान किया। वजीर मौसूफ ने रियासत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम के लिए सदरनशीन कमेटी यूसुफ अली को इजाज़त के मकतूब भी हवाले किए। वजीर सेहत T हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। मुकामी लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत तलब करने की शिकायत वसूल होने के बाद फौरी असर से डॉक्टर मूर्ति को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ारत सेहत की ज़ायद जिम्मेदारी हासिल होने के बाद वजीर T हरीश राव हैदराबाद के अलावा अजला के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स का दौरा करके अवाम को तिब्बी सहूलतों का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा इफ्तिताह कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स को तिब्बी आलात की फराहमी में खुसूसी रोल अदा कर रहे हैं। हरीश राव सुबह कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। मरीजों को हासिल हो रही तिब्बी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। मुकामी लोगों ने वजीर सेहत से मुलाकात करके शिकायत की कि हॉस्पिटल के डॉक्टर मूर्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने रिश्वत तलब कर रहे हैं। शिकायत का हरीश राव ने सख्त नोट लिया और वहीं दूसरों से मालूमात हासिल करने के बाद फौरी असर के साथ डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। शहर हैदराबाद के कर्ब व जवार में वाक़ शाहीन नगर के अलैन हिल्स के मकीन रात भर जागने पर मजबूर हो गए हैं। घरेलू साजो सामान की हिफाजत और अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इलाके के अवाम रात को जागने पर मजबूर हैं, जबकि इस इलाके में बरक़ी का ना कोई मसला है और ना ही तारीकी, बल्कि इस इलाके में CCTV कैमरे भी पाए जाते हैं। बस नहीं है तो इस इलाके के अवाम की फरियाद सुनने वाला कोई। पुलिस बराए नाम इलाके पर तवज्जो देती है। जी हाँ, ये इलाका रियासत के किसी दूर दराज देहात में नहीं बल्कि ग्रेटर हैदराबाद में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वाक़ है। अलैन हिल्स शाहीन नगर का वो इलाका है जो इन दिनों चोरों की दहशत का शिकार है। कल रात इस इलाके में 5 से 6 मकानात में सरक़े की वारदात पेश आई। मासूम बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो गया है। सारिक़ों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो हथियार की नोक पर बाज़ाब्ता सरक़े की वारदात अंजाम दे रहे हैं और फ़रार हो जाते हैं। मुश्तबा सारिक़ों की नकल व हरकत कैमरों में रिकॉर्ड की गई। बावजूद इसके पुलिस की जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अवाम शोर मचाने पर चोर फरार हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन इलाके के किसी न किसी मकान में वारदात पेश आती है। हम ख़वातीन ने पुलिस बालापुर पर मसले को अनदेखा करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस इलाके में पुलिस की कोई गश्त नहीं हो रही है और ना ही सारिक़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई। ख़वातीन ने बताया कि कई मरतबा कैमरों से हासिल शुदा मवाद को पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैदराबाद के तारीखी सालारजंग म्यूजियम में हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर और RSS के बानी डॉक्टर KB हेडगार के पोर्ट्रेट को नुमाइश के लिए शामिल किया गया है। सालारजंग म्यूजियम इंतजामिया के इस फैसले से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सालारजंग म्यूजियम चूंकि मरकजी हुकूमत के तहत है, लिहाजा हुकूमत के इशारे पर 2 मुतनाज़ा शख्सियतों के पोर्ट्रेट म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए हैं, ताकि नई नस्ल को इन दोनों शख्सियात का मुजाहिदीन आज़ादी के तौर पर तारुफ कराया जाए। यह पहला मौका है जब हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में किसी मुतनाज़ा शख्सियत की तस्वीर शामिल की गई है। गोशामैल असेंबली हल्के के MLA राजा सिंह ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक खत लिखा और जोगालांबा मंदिर में मंदिर के अहाते में बनाई गई दरगाह का मसला उठाया और गैर हिंदू मजहबी तामीरात को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। खत में राजा सिंह ने कहा कि जोगालंबा मंदिर पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है, जो तेलंगाना के जोगालंबा गढ़वाल जिले के आलमपुर में वाक़ शक्ति की शक्ल देवी जोगालंबा के लिए वक्फ है। ये मुशाहिदा किया गया है कि बहुत पहले मंदिर के अहाते में अचानक एक दरगाह नमोदार हो गई और एक कमान रातों रात तामीर कर दी गई, लेकिन हिंदू मंदिर में इस गैर कानूनी तजावीज़ात के लिए सरकारी महकमों की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।